الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، فرمایا 15 شعبان کی رات چلی گئی تو میرے دوستو میرے بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ کو فرمایا اللہ کا مہینہ کون سا ہے میرے دوستو میرے بزرگوں؟ رجب ہے۔ اللہ کا مہینہ رجب ہے، اور شعبان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور رمضان فرمایا امت کا مہینہ ہے۔ اور میرے دوستوں میرے بزرگوں، رجب کی فضیلت کیسی ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنی کتابیں اتاری ہے، فرمایا قرآن پاک کو فضیلت زیادہ ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں، اس لیے کہ آخری کتاب ہے، اب اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے، اور اس میں اگر کوئی کتاب بھی آئی تو کوئی معتبر نہیں، چاہے تو کوئی سی بھی کتاب ہو۔ اور میرے دوستوں، رجب کا مہینہ ایسا ہے تمام مہینوں میں۔ اور میرے دوستوں میرے بزرگوں، شعبان نبی علیہ السلام کا مہینہ ہے۔ کیوں میرے دوستوں؟ تمام نبیوں میں فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ہے اور فضیلت بخشی ہے، فرمایا ایسا شعبان کا مہینہ ہے۔ اور میرے دوستوں میرے بزرگوں، رمضان کا مہینہ ایسا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے تمام مخلوق پہ جو ہے دوستوں بزرگوں فضیلت ہے، اور فرمایا تمام مہینوں پہ فضیلت رمضان کی ہے۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ شعبان کے اندر فرمایا قبیلے بنی کلب کے بالوں کی بکریوں کے برابر فرمایا میرے دوستوں پوروں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ مگر میرے دوستوں، کچھ ایسے لوگ ہیں جس کو اللہ معاف نہیں کرتے ہیں، اس لیے علماء اکرام فرماتے ہیں اگر کسی نے سچی توبہ کر لی تو اللہ پاک پورے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ اس میں پہلا کون ہے میرے دوستوں؟ مشرک۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، مشرک کون ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں؟ فرمایا اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنے والا۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کا یقین ہم سب کے دل کے اندر آ جائے، وہ ہر چیز کرنے والا ہے۔ ایک عالم دین رستے سے جا رہے تھے، ایک بڑھیا کو دیکھ کر کہنے لگے، اماں دن تمام فرمایا اپنی زندگی پوری گزارنے میں یہ چرخے میں گزار دی، کبھی خدا کی پہچان کی ہے تو نے؟ تو اس بڑھیا نے کہا، بیٹا میرے چرخے سے پوچھ لے۔ فرمایا بڑھیا سے مولانا نے کہنے لگا، عالم دین کہنے لگے، اماں اس سے کیا پتہ چلے گا؟ بتا یہ چاند اور سورج، یہ زمین اور آسمان، یہ ستارے سیارے سمندر جھاڑ پہاڑ، یہ کس نے بنائے ہیں؟ اس بڑھیا نے اس عالم دین سے کہا، میرے چرخے سے پوچھ لو۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں، انہوں نے فرمایا، اماں چرخے سے کیسا پوچھوں؟ تو اس بڑھیا نے کہا، مولانا صاحب دیکھو، یہ میں چلانے سے چرخہ چلتا ہے تو یہ تاگا بنتا ہے، فرمایا اسی طرح میرا بغیر چلائے کہ یہ چھوٹے سے چرخے سے تاگا نہیں بن سکتا، تو بتاؤ اتنی بڑی دنیا یہ جو چل رہی ہے، فرمایا بغیر چلانے والے سے کیسے چل سکتی ہے؟ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں، چلانے والا موجود ہے، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب تمہیں فرمایا وسوسے آئے تو کہو آمنت باللہ ورسولہ، اللہ کے اوپر ایمان لایا، اللہ کے رسولوں کے اوپر ایمان لایا۔ یہ پڑھو، مسنون دعاؤں کے اندر ہے۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں، پھر اس کے بعد میں اس عالم دین نے اس بڑھیا سے کہا، اماں یہ بتاؤ ایک ہے یا دو ہے؟ فرمایا اس دنیا کو چلانے والا۔ تو اس وقت وہ بڑھیا نے کہا، مولانا صاحب میرے چرخے سے پوچھ لو۔ فرمایا چرخے سے کیا پوچھے؟ تو فرمایا اس کے بعد میں اس بڑھیا نے کہا، مولانا صاحب اگر اس کو دونوں چلانے والے ہوتے تو فرمایا یہ تاگا تیار نہیں ہوتا، میں کہتی کہ سیدھے طرف چلاؤں، وہ کہتا کہ ڈامے طرف چلائے، تو وہ تاگا تیار نہیں ہوتا، تاگا ٹوٹ جاتا۔ اس کے بعد میں اس بڑھیا نے کہا، مولانا صاحب دنیا چلانے والا ایک ہی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے، یہ چھوٹا سے چرخے کے اوپر دو آدمی بیٹھے تو تاگا تیار نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح فرمایا یہ دنیا چل رہی ہے، چلانے والا ایک ہی ہے، وہ ایک سے ہی دنیا چلتی ہے۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک دہریہ لوگوں کو جمع کر کے، بادشاہ کو جمع کر کے یہ اعلان کر رہا تھا، یہ دنیا بنائی گئی ہے، ایسے ہی بن گئی، ایسے ختم ہو جائے گی۔ یہ دنیا کا نظام فرمایا ایک سسٹم کی وجہ سے چل رہا ہے، اس کو چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ اس وقت میرے دوستو وہ زمانے کے جو بادشاہ تھے، انہوں نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بلاوا بھیجا۔ وہ جب تشریف لانے کے بعد اس بزرگ نے کہا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے مخاطب ہوئے، لوگوں نے ان سے پوچھا کہ حضرت بہت دیر ہو گئی، کیا ہو گیا؟ آنے میں بہت دیر لگا دیا آپ نے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بات اصل یہ ہے، جب میں جو راستے سے آنا چاہ رہا تھا، فرمایا باڑھ ندی خوب چل رہی تھی، آنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، کشتی بھی نہیں چل سکتی تھی۔ اس وقت میں دیکھا ایک جھاڑ خود بخود کٹ گیا، اس کے چکلے خود بخود بن گئے، وہ چکلے ایک جڑ گئے، وہ کشتی کی شکل میں ہو گئے، لوگوں کو ادھر لا کے ادھر لے کے جا کے چھوڑنے والے بنے۔ تو اس کے بعد میں بیٹھ کر تمہارے پاس آیا، سارے لوگ خے لگا کے ہنسنے لگے۔ اس وقت جو دہریہ تھا انہوں نے کہا، مولانا صاحب میں تو آپ کو بہت عقل مند سمجھتا تھا، علم والے سمجھتا تھا، آپ یہ کیسے ہو سکتا ہے بتاؤ کہ خود بخود جھاڑ کٹ گیا، خود بخود چکلے بن گئے، خود بخود جو ہے نا چکلے جڑ گئے،
खुद ब खुद कश्ती बन गई, वो आके जो है ना ये गड्ढे से वो गड्ढे पे छोड़ने वाली बन गई। तो उसके बाद में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने उन लोगों से मुखातिब होकर कहा, फरमाया एक झाड़ बग़ैर कटे के नहीं बन सकता, बताओ ये अल्लाह तबारक तआला बग़ैर बनाए कि दुनिया कैसे बन सकती है। तो उसने मेरे दोस्तों आजिज़ होकर वहाँ से चले गया। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हम सब को चाहिए कि अल्लाह के ऊपर यकीन रखने वाले बने। अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू, इसलिए हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अना इंदा ज़न्नी आब्दी बी, अल्लाह फरमाते हैं बंदा मेरे साथ जैसा गुमान करता है मैं उसके साथ वैसे फ़ैसला करता हूँ। तो मेरे दोस्तों, मुशरिकों को चाहिए कि आज अल्लाह से तौबा कर ले, अल्लाह की ज़ात में किसी गैर को शरीक होने ना दे। बुज़ुर्गों ने लिखा है, जिसका पेट हराम से खाली हो, जिसका दिल गैरुल्लाह से खाली हो, फरमाया वो मेरे दोस्तों हर उसका अमल मेरे दोस्तों इसमें आज़म बन जाएगा। अल्लाह मेरे को आपको अल्लाह से सच्चा यकीन अता फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।